جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کے حالات ہیں، یہ جنگ، یہ میڈیا کی جنگ بھی ہے، یہ نظریے کی جنگ بھی ہے۔ جہاد یعنی اللہ کے راستے میں دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں کبھی جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوا تو وہ منافقت کے اوپر مرے گا، وہ ایمان کی حالت میں موت واقع نہیں ہوگی۔ دو صورتیں اسلام میں ایسی ہیں کہ ان دو صورتوں میں جہاد کرنا فرض عین ہوتا ہے، کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دو قومی نظریہ ہی پاکستان کی اساس ہے۔ سیکولرزم کا دھوکہ ہندو کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری آج کی گفتگو جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کے حالات ہیں، اس کے تناظر میں ہی ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ جہاد یعنی اللہ کے راستے میں دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی مسلمان کے دل میں کبھی جہاد کا شوق پیدا نہیں ہوا تو وہ منافقت کے اوپر مرے گا، وہ ایمان کی حالت میں موت واقع نہیں ہوگی۔ یا مسلمان جہاد کرے، اگر جہاد کا موقع نہیں ملا تو دل میں شوق جہاد کا ہونا کہ جب بھی اللہ رب العزت موقع دے گا تو میں پیچھے نہیں رہوں گا، یہ جذبہ ہر مومن اور مسلمان کے دل کے اندر ہونا لازمی ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ مومن آدمی بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگ کی خواہش نہیں کرنی چاہیے انسان کو۔ جنگ تباہیاں لاتی ہے، جنگ تباہیوں کا پیش خیمہ ہے۔ جنگ کے بعد کے حالات قوموں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن اگر جنگ ناگزیر ہو جائے تو جنگ کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، جنگ کرنے سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ پھر جب جنگ ہو جائے پھر مسلمان کو ڈٹ کر جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، پھر واپس پلٹنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یا مسلمان شہید ہو کر اللہ کے راستے میں جان دے دے گا، اور یا اللہ اسے فتح سے ہمکنار کر دے گا۔ اور شہادت وہ مقام و مرتبہ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان کبھی بھی ناموری کے لیے نہیں لڑتا، مسلمان بہادری کے نام پیدا کرنے کے لیے جنگ میں شریک نہیں ہوتا۔ جنگ میں شرکت بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کے تحفظ اور دین کی سربلندی کے لیے ہوتی۔ جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کو ملنے والے انعامات میں سے پہلی نعمت یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت شہید کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو قیامت والے دن
ایک فضا اکبر جو بہت بڑی گھبراہٹ کا موقع آئے گا، اللہ رب العزت شہید کو قیامت کی اس گھبراہٹ والی، خوف زدہ کر دینے والی گھڑی سے اللہ رب العزت شہید کو محفوظ رکھ لے گا۔ نمبر 4، شہید کو ابھی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز نہیں کی ہوتی مکمل طور پر کہ اللہ رب العزت شہید کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہید کو اللہ رب العزت جنت کے اندر 72 حوروں سے اللہ رب العزت اس کا نکاح فرمائیں گے۔ اور آخری سعادت بہت ہی باکمال سعادت ہے جو کسی بھی شہید کے لیے اللہ رب العزت نے بطور انعام رکھی ہے۔ وہ شہید جو دشمن کے مقابلے میں لڑتا ہوا جان قربان کر دے، فرمایا وہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے اجازت دیں گے اور اس کی سفارش اس کے عزیز و اقارب میں سے 70 بندوں کے لیے اس کی شفاعت جو ہے وہ مانی جائے گی۔ یعنی اس کی سفارش کرنے پر اللہ رب العزت 70 بندوں کو جہنم سے نجات عطا کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ یہ شہید کی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم، ایک قبیلہ یا ایک گروہ میری امت میں ہمیشہ ایسا ضرور موجود رہے گا جو قیامت تک کافروں کے ساتھ جہاد کرتا رہے گا۔ ایسا اس امت میں کبھی نہیں ہوگا کہ کلی طور پر امت نے جہاد کو یعنی کافروں سے جنگ کرنے کو ختم کر دیا۔ جہاد کا ترک کر دینا اس امت کے زوال اور اس امت کے تباہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جب امت مسلمہ جہاد کو چھوڑ دے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا جب اقوام عالم تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گے جیسے کسی کو دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن وہن کی بیماری، اور وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت کرنا اور موت سے ڈر لگنا۔ مرنے سے جو بندہ جو مسلمان ڈر جائے اور دنیا میں جینا چاہے سمجھ لے کہ اس کے اندر وہن کی بیماری ہے، اور یہ وہن کی بیماری تمہاری ذلت اور تمہاری رسوائی کا سامان ہے۔ اس لیے ان حالات کے اندر یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی جہاد کی اہمیت اور جہاد کی فضیلت سے آگاہ کریں۔ یہ مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جو جنگ ہے یہ اسلحہ اور فوج کی تو جنگ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ نظریے کی بہت بڑی جنگ ہے۔ اگر آپ اس پہلگام کے واقعے پر انڈین چینلز اور جو انڈیا کے یوٹیوبرز ہیں ان کے اگر آپ پروگرام دیکھیں گے تو وہ اس واقعے کو لے کر پاکستان کو تقسیم کرنے کا پلان رکھتے ہیں۔ وہ کیسے کہ وہ اپنے پروگرامز میں اپنی گفتگو میں یہ باور کروا رہے ہیں بڑے دھیمے لہجے میں کہ پاکستانی عوام وہ دو قومی نظریے پر یقین نہیں رکھتی، یہ صرف پاکستانی فوج ہے جو دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر بڑے بڑے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ایسا ان کا پروپیگنڈا
میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے، بالخصوص سمجھدار لوگوں کا، والدین کا، اور وہ لوگ جن کے ذہنوں میں ابھی 1947 کی وہ قربانیاں جو ان کے دادا پردادا نے دی تھیں ابھی ان کو یاد ہیں۔ قیامت سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد نے قیامت کا منظر دیکھا، جن کو وہ قربانیاں یاد ہیں، وہ اپنی نسل نو کو یہ بتائیں کہ دو قومی نظریہ ہی پاکستان کی اساس ہے۔ ہندو کے ساتھ کبھی بھی مسلمان ایک جگہ پر ایک پلیٹ میں نہیں کھا سکتا۔ ہندو گائے کو پوجتا ہے، ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں۔ ہندو اپنے مردے کو آگ لگاتا ہے، ہم اپنی میت کو سپرد خاک کرتے ہیں۔ ہندو بھگوان کو پوجتا ہے، بتوں کی پرستش کرتا ہے، ہم ایک اللہ کو مان کر سب کے اس کے علاوہ سب کی نفی کرتے ہیں۔ ہندو ذات پات کے نظام میں گھرا ہوا ہے، وہ برہمن کو انسان سمجھتا ہے، شودر کو کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے، جبکہ مسلمان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سیکولرزم کا دھوکہ ہندو کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو 1947 میں اس نے ہمارے بعد مسلمانوں کو دے کر انہیں انڈیا میں اپنے پاس روک رکھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اس نے ہندو اور گاندھی کی اس چال کو بھانپا اور سیکولرزم کو نہیں بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کے اوپر ایک وطن پاکستان جو ہے اس کے اوپر سٹینڈ لیا، اور اللہ نے یہ وطن ہمیں عطا کیا۔ اس پر میں 14 اگست میں 2 سال پہلے ایک جمعہ بھی پڑھا چکا ہوں۔ وہ 15 نکات جو گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان مختلف تھے اور اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے سٹینڈ لیا، وہ خطبہ آپ میرا ضرور سنیں اور اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ اصل ہمارا اختلاف تھا کیا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، وہ سیکولرزم کے نام کے اوپر جو ریاست انڈیا قائم ہوئی، جسے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یا بہت بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے، وہاں پر بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، وہاں پر مسجدوں کو گرا کر مندر بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر گلی محلوں کے نام ہندوؤں کے ناموں پہ رکھے جا رہے ہیں، وہاں پر مسلمانوں کو نچلے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، وہاں پر وقف جو پراپرٹی وقف تھی اس کا قانون حکومت نے بدل کر یہ کر دیا کہ کسی بھی وقف شدہ پراپرٹی کو حکومت جب چاہے وہ اپنے ذاتی قبضے میں ذاتی استعمال میں لے سکتی ہے۔ کیا یہ سیکولرزم جو جس کے نام پر انڈیا قائم ہوا، کیا اس سیکولرزم کے اندر مسلمانوں کو وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو اللہ کی توفیق سے پاکستان میں مسلمانوں کو حاصل؟ اختلافات اپنی جگہ، کمیاں اور کوتاہیاں اپنی جگہ، یہ بات سمجھیں، پاکستان میں 1000 کمزوریاں ہوں گی، پاکستان میں 1000 خامیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جو مقام و مرتبہ بر صغیر میں پاکستان کے مسلمان کو حاصل ہے، جو دلیری اور بہادری پاکستان کے مسلمان کو حاصل ہے، وہ اس خطے میں کسی اور مسلم کو حاصل نہیں۔ وہاں کے مسلمان بیچارے مجبور ہیں، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹیٹمنٹ کے بالکل عین مطابق وہ بیچارے ہر وقت ہندوؤں کو یہ یقین دہانی کروانے پر لگے رہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پاکستان کے خلاف۔ تو اس لحاظ سے یہ جنگ، یہ میڈیا کی جنگ بھی ہے، یہ نظریے کی جنگ بھی ہے، یہ اپنی آنے والی نسل کو یہ بتانے کی جنگ ہے کہ ہندو بنیے پر اعتماد کر کے کبھی بھی ملک کی فوج کے خلاف ہونے کی جرت نہ کرنا۔ تمہیں فوج سے اختلاف ہوں گے وہ اپنی جگہ، لیکن جب بیرونی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو پھر آپسی چھوٹے چھوٹے جھگڑے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں
ایک اختلاف ہو گیا، لیکن جب رومیوں نے مسلمانوں کی ریاست کے اوپر میلی آنکھ سے دیکھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ خبردار جو یہ جرت کی، اگر تو نے یہ جرت کی تو میں علی کا ایک ادنا سا سپاہی بن کر تیرے ساتھ جہاد کروں گا اور تیرے خلاف لڑائی کروں گا۔ اس لیے جو ہمارے آپسی فسادات یا آپسی جو بھی اختلافات ہیں وہ ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، اپنے نظریات کے اوپر اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیا جیسا دشمن ملک اور منافقت سے بھرا ہوا ہندو بنیے کا ضمیر وہ کبھی بھی مسلمان کو بر صغیر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بات بھی آن دی ریکارڈ الحمدللہ موجود ہے کہ جو پہلگام کا جو بھی ہوا معاملہ، وہاں کے کشمیری لوگ جو ہیں وہ ان کے انٹرویوز خود انہوں نے جب شائع کیے تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اس پہلگام کے واقعے میں سب سے زیادہ بینیفٹ اگر کوئی اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ انڈیا ہے، اور وہاں کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی اور وہاں کی عوام بھی یہ حیران ہے کہ حملہ بھی ہو گیا اور حملہ کرنے والے نظر تک نہیں آئے اور وہ آسانی سے فرار بھی ہو گئے، جبکہ ایک بندے نے کہا کہ پہلگام تک جانے کے لیے مجھے 10 جگہ پر چیکنگ کروانی پڑتی۔ ایک کشمیری کا بیان ہے، اس نے کہا میری سمجھ سے باہر ہے کہ دہشت گرد کیسے آئے، کیسے حملہ کیا اور چلے بھی گئے اور پتہ نہیں لگا، جبکہ ایک کشمیری کو 10 چیک پوسٹوں سے گزر کر جو ہے پہلگام تک پہنچنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی بدنیتی کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ جو یہ سمجھتا ہے جو کوئی بندہ کہ وہ ہندو جو ہے شاید کہ وہ سیکولرزم کے نام کے اوپر کسی ریاست میں مسلمانوں کو کوئی تحفظ دے سکتا ہے، وہ اس سے اندازہ لگا لے کہ جس دشمن کی بد نسلی کا اور بد عہدی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اس نے پہلگام کا بہانہ بناتے ہوئے جو سندھ طاس معاہدہ تھا، جو دریاؤں کی تقسیم کا معاہدہ تھا، اس کو اپنے طور پر جو ہے وہ کینسل کرنے کا اعلان کر دی، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ معاہدوں کی پاسداری باضمیر لوگ اور اعلیٰ ظرف لوگ معاہدوں کی پاسداری دشمنیوں کے باوجود کیا کرتے ہیں۔ تو بہت سے سیاسی مفادات جو ہیں وہ حاصل کیے جائیں گے، وہ خیر ایک الگ پورا چیپٹر ہے اور اس کو آپ خبروں میں مجھ سے زیادہ جو ہے وہ سن سکتے ہیں اور خبروں میں مجھ سے زیادہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ہم نظریاتی طور پر مضبوط ہوں، اور حکومت وقت سے بھی اس بات کا تقاضا ہمیں کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ سکول کالجز کے اندر باقاعدہ جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی، باقاعدہ جنگ کی بنیادی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اگر جنگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے، مورچے کیسے بنانے ہیں، کیسے لوگوں کو مورچوں میں چھپانا ہے بنیادی طور پہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے، حکومت وقت کو یہ چاہیے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات جس طرح سے ہمارا دشمن جو ہے وہ ہر وقت کسی بھی وقت جو ہے وہ حملے کے لیے تیار ہے، یا ہم کسی بھی وقت اس سے جنگ جو ہے وہ چھیڑے جا سکتے ہیں، تو ہمیں عوام کو بھی بنیادی جنگی حکمت عملی سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ہمارے سکول کے اندر، ہمارے کالجز کے اندر پہلے اس کے باقاعدہ نمبر ہوا کرتے تھے، باقاعدہ وہ NCC اس کو کہتے تھے، اس کے باقاعدہ 10 کے 20 نمبر ہوتے تھے کہ جو وہ کرتا تھا اس میں پرفارمنس ہوتی تھی، اس کو جو ہے وہ نمبر دیے جاتے تھے، تو اس کو ہمیں دہرانا ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان سارے معاملے میں یہ بات ذہن نشین رکھیں، ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھایا جاتا ہے، دشمن کو کمزور دکھایا جاتا ہے، یا پاکستان کی جو افواج ہے اس کے خلاف عوام کو بھڑکانے کے لیے پاکستانی افواج کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے ویڈیو، جھوٹی ڈاکومنٹیشن اور جھوٹی جو خبریں ہیں ان کو نشر کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک نصیحت ہے آپ سب کے لیے اور میرے اپنے لیے بھی
کہ جنگی حالات کے اندر کسی بھی ایسے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا جس میں ہمیں ہمارے ہی کسی عہدیدار یا ہمارے ہی کسی ادارے کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہو، بلکہ آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ اپنا کردار ادا کریں کہ پاکستان کی طرف سے جرأت مندانہ جواب دیں۔ جرأت مندانہ جواب دینا بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے غزوہ احد میں جنگ سے پلٹتے ہوئے مسلمانوں کو للکارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس کا جواب دو، خاموش نہیں بیٹھا جاتا۔ اگر ادھر سے کوئی دھمکی آویز بات یا کوئی ایسی انسلٹنگ آواز اٹھتی ہے تو اس کا پورا جواب دینا پاکستانیوں کے اوپر فرض ہے، میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہر بندے کے اوپر فرض ہے کہ وہ جرأت مندانہ جوابات دے، وہ دلیرانہ جوابات دے، اور وہ بہادری جو ہمارے آباء و اجداد نے، جو ہمارے فوجیوں نے دکھائی ہے، ان بہادری کے قصوں کو عام کیا جائے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ایثار جنگی حالات کے اندر پہلے سے زیادہ بیدار ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جنگی حالات بن رہے ہیں تو وہ مال سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مال جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی، جنگی حالات میں مال جمع نہیں کیا جاتا، مال خرچ کیا جاتا ہے۔ جنگی حالات میں جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ اگر جنگ ہوئی تو سب کچھ سمیٹ لیں گے۔ او بھائی، جنگ ہو تو لوگوں کو سہولت فراہم کرو، اناج کو تقسیم کرو، لوگوں تک پہنچاؤ، جئیں گے تو اکٹھے جئیں گے، مریں گے تو اکٹھے مریں گے۔ اس فارمولے پہ جنگ میں عمل نہیں کرنا تو کب عمل کرنا ہے؟ یہ فارمولہ جنگی حالات کے لیے ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے حالات پیدا ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے، سارا مال 1000 اشرفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولی میں ڈال دی، 700 گھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے دے دیے۔ یہ نہیں سوچا کہ یار جنگ ہو گئی تو بعد میں پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے، میں اپنا بچا کے رکھوں۔ یہ سوچا، یہ منفی سوچ ہے، اس سوچ کو ختم کرنا ہوگا۔ جنگ کے حالات میں اناج جمع نہیں کرنا بلکہ اناج تقسیم کرنے کا جذبہ، لوگوں کے کام آنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، ہاں ٹھیک ہے کہ آج کل جو جنگ ہے یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، یہ افواج کی جنگ ہے، لیکن جنگ جب ہوتی ہے تو بعض حالات میں عام آدمی تک بھی جنگ کے اندر شمولیت اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جنگ فرض عین بن جاتی ہے، جہاد فرض عین بن جاتا ہے۔ ویسے جہاد فرض کفایہ ہے، لیکن 2 صورتوں کے اندر، نوٹ کر لیں، 2 صورتیں اسلام میں ایسی ہیں کہ ان 2 صورتوں میں جہاد کرنا فرض عین ہوتا ہے۔ میں تھوڑا سا فرض کفایہ اور فرض عین کی وضاحت کر دوں جو نوجوان جن کو نہیں علم۔ فرض کفایہ اس فرض کو کہا جاتا ہے جو ایک قوم کے چند افراد یا ایک علاقے کے چند افراد اگر اس کام کو سر انجام دے دیں تو وہ کام ساروں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ کرے تو سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ دین کی تبلیغ کا کام، یہ فرض کفایہ ہے کہ چند افراد دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت کا کام کریں، ساروں کی طرف سے وہ حصہ ڈل جائے گا۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی ضروری نہیں کہ سارے ہی علاقے کے لوگ جو ہیں، ایک بندے میں اگر گلستان کالونی میں کوئی فوت ہو گیا تو ساری گلستان کالونی اس کا جنازہ پڑھے، یہ ضروری نہیں۔ لیکن گلستان کالونی کے چند افراد اگر جنازہ پڑھ لیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اسے کہتے ہیں فرض
کفایہ. اسی طرح جہاد پہلے فرض کفایہ ہی رہتا ہے کہ ہماری افواج موجود ہیں، فوج کر رہی ہے، ہم اس میں جو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے پیسے جاتے ہیں یا ہمارے جوان، اس قوم کے جوان اس میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، تو ہمارا جو بھی حصہ اس میں ہے ساری قوم کی طرف سے فوج کا جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہو گیا. لیکن بعض اوقات یہ فرض عین ہو جاتا ہے. فرض عین کا مطلب کیا؟ فرض عین کا مطلب یہ جب وہ کام کرنا ہر فرد کے اوپر لازم. یہ نہیں کہ اب کچھ کر لیں اور کچھ نہ کریں، بلکہ سب کریں گے. تو دو صورتوں میں جہاد فرض عین ہوتا ہے، یعنی ہر ایک پر فرض، سوائے بچوں پر، بوڑھوں پر، معذور لوگوں پر یا عورتوں کے اوپر. اور عورتوں پہ بھی اگر ضرورت پیش آئے تو رضاکارانہ طور پر انہیں بھی شمولیت اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ صحابیات جنگوں میں مرہم پٹی کرنے کے لیے جو زخمی ہو جاتے تھے مجاہدین، ان کی مرہم پٹی کرنے کے لیے انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے، یا روٹی ہانڈی کھانا پکانا وغیرہ کے لیے بھی کام آتی ہیں. یعنی بہت سے کچھ کام ایسے ہیں جو خواتین کے کرنے والے ہوتے ہیں اور جنگ میں وہ معاونت کر سکتی ہیں. نمبر 1، جب وقت کا حکمران، وقت کا خلیفہ یہ کہہ دے کہ بھائی اب جہاد ہر ایک کے اوپر لازم ہے، میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں، میں جہاد کا اعلان کرتا ہوں، ہر ایک جہاد کرے گا، اس وقت اگر کوئی جہاد سے پیچھے رہتا ہے تو وہ منافق تصور کیا جاتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر یہ اعلان کیا کہ سارے نکلیں گے. اب جو نہیں نکلے وہ منافق تھے، اور جو منافق تھے ان کی کوئی سرزنش نہیں ہوئی. شغلتنا اموالنا، انہوں نے آ کر کہا ہمیں ہمارے مالوں نے مصروف کر دیا. کسی نے کہا میں بیمار ہو گیا، کسی نے کہا میری فصل کھڑی تھی، کسی نے کہا یار مجھے فلاں کام تھا، میری بیوی ٹھیک نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، لیکن وہ منافقوں کی لسٹ تھی. جو 3 پیچھے رہ جانے والے، حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ مسلمان تھے لیکن اپنی کسی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. 50 دن کے کڑے امتحان کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اس سے پتہ کیا چلا کہ جب حاکم کہہ دے گا نا کہ اب جہاد، میں تم پہ کہتا ہوں کہ سارے جہاد کرو، اب جہاد فرض عین ہے، پیچھے رہ جانے والا منافق. نمبر 2، اگر اسلامی ریاست کے اوپر، اسلامی ریاست کے اوپر، اسلامی خطے کے اوپر دشمن حملہ کر دے، یہ بڑی اہم نقطے کی بات ہے سمجھنے والی. اگر اسلامی ریاست، اسلامی خطے، اسلامی وطن کے اوپر دشمن حملہ کر دے تو اپنے خطہ اسلامی کو بچانے کے لیے ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض ہو جاتا ہے. اگرچہ فرنٹ پہ ظاہر ہے پہلے فوج لڑے گی اور اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی مدد کرے، ہر محاذ پر اس کو فتح سے ہمکنار فرمائے، لیکن پیچھے بیٹھی عوام یہ نہ سمجھے کہ صرف فوج ہی لڑے گی اور ہم نہ بھی لڑیں تو خیر. موقع ملے تو جہاد اس وقت جب آپ کے ریاست پہ حملہ ہو، آپ پر بھی فرض ہو چکا ہے. بات صرف موقع کی ہے، جب آپ کو موقع ملے گا آپ نکلیں گے، باری آئے گی تو نکلیں گے. اس کی دلیل غزوہ احزاب، غزوہ خندق، جب مدینہ پر کفار نے حملہ کیا، پیچھے رہ جانے والے صرف وہی تھے جو منافق تھے. صرف منافق پیچھے گھروں میں رہے، یا کمزور عورتیں بچے رہی، ہاں، یا جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نگران مقرر کر دیا، وہ بھی ایک قسم کے جہاد میں ہی شامل تھے.
وہ نگرانی کر رہے تھے، جہاد کا ہی کام کر رہے تھے، جیسا کہ غزوہ تبوک پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نگران مقرر کیا۔ تو جب خطہ اسلامی کے اوپر دشمن حملہ کر دے تو اس وقت جہاد کرنا، دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ اور یہی کافی نہیں، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو ہم سمجھ نہ سکے۔ جب خطہ اسلامی میں سے کسی بھی مسلمان خطے پر دشمن کی طرف سے حملہ ہو جاتا ہے تو اس خطے کے لوگوں پر تو جہاد کرنا فرض ہو ہی جاتا ہے پوری، اور یہ متفق علیہ بات ہے۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ کوئی فقہا کے اختلاف سے نہیں کر رہا کہ اس میں دیوبندی کچھ اور کہتے ہوں، امام ابو حنیفہ کچھ اور کہتے ہوں، امام شافعی کچھ اور، نہیں، یہ سب کا متفق کا فیصلہ ہے کہ جب کسی اسلامی ریاست کے اوپر دشمن حملہ کرے، اس خطے کے لوگ جہاد کریں، یہ فرض عین ہے ان پر، اور پوری ملت اسلامیہ پر ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ، فلسطین کے اوپر جب اسرائیل حملہ کرتا ہے تو ہمارے لیے ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری معافی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اللہ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم مجبور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، وگرنہ اگر ہم کر سکتے ہوں اور نہ کریں نا تو ہم ایک بہت بڑے فریضے کی کوتاہی کا شکار ہیں، اور وہ فریضہ جہاد کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اعزاز بخشا ہے، جس اعزاز کو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب کافروں کے دلوں میں 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے سے ڈال دیتا ہے۔ یہ رعب ہی ہے مسلمانوں کا جو پاکستان، انڈیا جیسی ریاست کے سامنے کھڑا ہے اور آنکھیں کھول کر اور سینہ تان کے کھڑا ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان کا کوئی بچہ، پاکستان کا کوئی فرد جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں بزدلی کا شکار نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا، جہاد کرنے کے لیے یہ ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے تو ہمیں ہر محاذ پر اسے دشمن سمجھنا چاہیے۔ بلکہ میں نے تو ایک دفعہ آپ کو یہ کہا بھی تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ 14 اگست کے ایک جمعہ میں، کہ جس طرح بچے کے پیدا ہونے پر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے نا، اس طرح اس کے دوسرے کان میں یہ ضرور بتایا کرو کہ انڈیا تمہارا ابدی دشمن ہے، کہیں اس کے دل میں انڈیا کے لیے نرم گوشہ یا محبت نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ وہ اسی محبت کے پیش نظر تمہارے آنے والی نسلوں کو دبوچ لے گا، اس بھیڑیے کی طرح جو پیار کر کے بھیڑ کو اپنے ساتھ ملا کے بعد میں اس کو دبوچ لیتا ہے۔ تو ہر محاذ پر اس کو دشمن سمجھو، اس کا مقابلہ ٹیکنالوجی کے اندر کرو، اس کا مقابلہ آئی ٹی کے اندر کرو، پاکستانی نوجوانوں کو ہر محاذ پر تیار کرو، یہ بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے کلچر سے نفرت پیدا کرو، ان کے، آپ کو پتا ہے انڈیا نے پاکستان کے تقریباً 6-7 بڑے جو یوٹیوب چینل تھے جو پاکستانی یوٹیوبرز کے تھے، جن میں وہ حقیقت کو واضح کر رہے تھے، انڈیا نے اس پہ بین کر دیا کہ یہ ہمارے ملک میں نہ دکھائے جائیں، کیونکہ میڈیا کا پروپیگنڈا بھی تو ایک پروپیگنڈا ہے نا، میڈیا وار کے ذریعے سے بھی تو مائنڈ کو چینج کیا جاتا ہے نا۔ لیکن اگر ہم ایسا نہ کرے تو ان کے چینلز کو دیکھ کر آپ کے نوجوانوں کے دلوں میں نرم گوشہ آ جائے گا، یہ بات میری نوٹ کر لیں۔ اگر ہم حقیقت سے آگاہ نہیں کریں گے
اگر وہ ویڈیوز جو با پردہ خواتین کو گاڑی سے کچلے جانے کی ہیں وہ ہمارا نوجوان نہ دیکھے، اگر وہ خواتین جن کو کتے ڈال کر نوچ دیا گیا ہے ہندوؤں نے، وہ ویڈیوز کیا بھول گئے؟ اور وہ حال جو وہاں مسلمانوں کا کیا جاتا ہے، کیا وہ ویڈیوز ہم تک نہیں پہنچتی؟ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لو کہ یہ جو پہلگام والا جو واقعہ ہوا نا، اس میں ایک بہت سٹانس لے رہے ہیں وہ وہاں کے لوگ کہ جی انہوں نے ہندو پوچھ کے مارا کہ یہ ہندو ہیں، پوچھ کے مارا کہ یہ ہندو ہیں۔ اس بات سے وہ پتہ ہے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی ہندو کو برداشت نہیں کرے گا، فلہذا ہندو بھی مسلمان کو برداشت نہیں کرتا، اور اسی بنیاد کے اوپر انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر سختی کی جانی چاہیے۔ اس پہلگام میں مذہب کے اوپر جو ہندو پوچھ کے جو مارا گیا، اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اسی کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کے اوپر سختی کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر مزید شکنجہ جو ہے وہ گاڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرے، اس میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان ہر محاذ پر اپنے دشمن کا مقابلہ کرے، اس میں پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کا ہر نوجوان وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اور ایک بات جو میں کہنے لگا تھا کہ جب جہاد کیا جاتا ہے نا، اس وقت انسان کو باعمل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب جہاد کیا جاتا ہے نا، یہ ایک ایسا پیارا عمل ہے کہ اس وقت انسان کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ باعمل ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے مسلمان کے عمل میں کوئی کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں نا، مسلمان کے عمل میں کوئی کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں، تو جہاد کی برکت سے اللہ رب العزت شہید کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی کیسا بھی مسلمان ہے، جہاد میں سب ایک ہے، جہاد میں سب ایک پلیٹ فارم کے اوپر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دشمن کے اس جعلی اور فراد ہتھ کنڈوں سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔